موٹر وے M9 کے پہلے مرحلے کی تقریب سے وزیر اعظم محمد نواز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ اشرف تارڑ صاحب، چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی، جناب جنرل شاہد بیگ مرزا صاحب، کمانڈر 5 کور، معزز ممبران پارلیمنٹ و سندھ اسمبلی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ تعمیر وطن کے سفر میں آج ہم ایک نیا سنگ میل عبور کرنے جا رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق بخشی اور ہم اس پاک سرزمین پر نئے راستوں کا جال بچھا رہے ہیں۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے کا افتتاح اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، راستہ منزل کا پتہ دیتا ہے۔ راستے مشکل ہوں تو منزل تک رسائی بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر منزل تک پہنچنا ہے تو پہلے راستوں کو آسان بنانا ہوگا۔ اگر وطن کی تعمیر ہماری منزل ہے تو پھر موٹر ویز ہماری ناگزیر ضرورت ہیں۔ انہی پر چل کر ترقی کا سفر طے ہوگا۔ یہی وہ شریانے ہیں جن میں معیشت کا خون گردش کرتا ہے۔ لوگ قریب آتے ہیں، فاصلے کم ہوتے ہیں۔ ہماری منزل تعمیر وطن کے ذریعے قومی یکجہتی کا فروغ ہے۔ جب کراچی سے پشاور تک موٹر وے بنے گی تو عوام میں فاصلے کم ہوں گے، ایک طرف تجارتی قافلے رواں دواں ہوں گے اور دوسری طرف پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ کراچی سے حیدرآباد تک موٹر وے کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ 60% سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ پل بن رہے ہیں، انٹرچینج تعمیر ہو رہے ہیں، سروس روڈز پر کام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ملتان سے سکھر تک موٹر وے کی تعمیر بھی جاری ہے۔ آج لوگ اپنی آنکھوں سے ایک نیا پاکستان تعمیر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے اس خواب کو تعبیر دی ہے۔ موٹر ویز، میٹروز اب خیالی باتیں نہیں رہیں، یہ وہ وعدے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں۔ ہم نے 2013 میں عوام سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ 2018 تک تمام وعدے پورے ہوں گے۔ تعمیر ایک ویژن کا تقاضا کرتی ہے۔ قوم کی تعمیر کھیل نہیں، اس کے لیے ویژن، جذبہ، قوت کار اور عوام سے محبت ضروری ہے۔ ہم نے اسی زاد راہ کے ساتھ 3 سال پہلے تعمیر پاکستان کے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ معیشت کی زبوں حالی ہمارے سامنے تھی۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ نوجوانوں کے پاس تعلیم تھی مگر روزگار نہیں تھا، ہنر تھا مگر اس کا خریدار کوئی نہیں تھا۔ ایسے نوجوانوں کے جذبات سے کھیلنا آسان ہوتا ہے، انہیں گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ اس ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنے مفادات کے کبھی مذہب اور کبھی سیاست کے نام پر نوجوانوں میں ہیجان پیدا کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ یہ لوگ نوجوانوں سے بھی مخلص نہیں، قوم سے مخلص نہیں۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو ایسے عناصر سے بچانا ہے۔ اس کے لیے معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ناگزیر ہے۔ جب معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے تو
تو پھر معاشی سرگرمیوں میں یقیناً تیزی آتی ہے، تجارت ہوتی ہے اور نئے روزگار پیدا ہوتے ہیں، نوجوانوں کو ملازمتیں اور کام ملتا ہے، پھر ان نوجوانوں کا اتصال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے دن رات ایک کر کے معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے، ساری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے الحمدللہ۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شمار کر رہے ہیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ 3 سال کی ہماری محنت کا ثمر ماشاءاللہ قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ معیشت میں استحکام اور تیزی کے لیے ایک مضبوط انفراسٹرکچر ناگزیر ہے۔ دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی اس نے سب سے پہلے اپنے انفراسٹرکچر کی تعمیر کی۔ ترکی کی مثال لے لیجئے اور ملیشیا کی مثال لے لیجئے۔ جدید مسلم دنیا میں ترقی کے یہ 2 ماڈل ہیں، اور شاید آج تیسرا پاکستان بھی اس میں شمار ہوتا اگر پاکستان کے اس مومنٹم کو روکا نہ جاتا جو کہ 1990s میں ہم نے شروع کیا تھا، جس کی بنیاد ہم نے 1991 میں رکھی تھی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ موٹر ویز بنائی، ایئرپورٹس بنائے، اب میٹروز بھی چلائی ہیں۔ اس کے بعد اب سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان کا ماشاءاللہ رخ کرنا شروع کر چکے ہیں، اور آج تعمیر کا یہ سفر کئی سنگ ہائے میل عبور کر چکا ہے۔ اعلیٰ انفراسٹرکچر کی تعمیر کا کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ان تعمیری سرگرمیوں نے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا کر دیے ہیں۔ موٹر ویز کے ساتھ ساتھ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا عظیم الشان منصوبہ کئی مراحل طے کر چکا ہے۔ اس سے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے اور لاکھوں کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ملے گا۔ آج دنیا ایک نیا پاکستان دیکھ رہی ہے الحمدللہ، ایک ابھرتا ہوا پاکستان۔ ابھی تو آپ نے دیکھا یہاں پہ اس ویڈیو پر کہ اس سیکشن پہ کیا سرگرمیاں جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں، اور کہیں موٹر وے بن رہا ہے، کئی ٹراما سینٹر بن رہے ہیں، کئی اسکول بن رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ موٹر وے جو ہے وہ بالکل عالمی اسٹینڈرڈ کی موٹر وے بن رہی ہے۔ اس کے لیے میں یقیناً جنرل افضل کو بھی اور چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ تیزی سے اس کی تعمیر کر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ موٹر وے اللہ کے فضل و کرم سے اس سال کے یعنی چند مہینوں کے بعد مکمل ہو جائے گی۔ اور آج میں کراچی سے یہاں پہ آیا ہوں ہیلی کاپٹر سے، پورا راستہ میں نے اس موٹر وے کو ہیلی کاپٹر سے دیکھا ہے۔ ہیلی کاپٹر لو فلائنگ کر رہا تھا اور میرے دائیں سائڈ پہ موٹر وے تھی، ہم موٹر وے کے بائیں سائڈ پہ اڑ رہے تھے، اور ایک ایک چپے کو میں نے موٹر وے کو دیکھا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بھی موٹر وے پاکستان کی کسی بھی موٹر وے سے یہ کم نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ خواتین و حضرات، آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سڑکوں کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں، چارٹر طیاروں پر اڑنے والوں کو سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس ملک کے عوام کو اس کی ضرورت ہے۔ ان لاکھوں پختونوں کو اس کی ضرورت ہے جو روزگار کے لیے کراچی رہتے ہیں مگر اپنے پیاروں سے رابطہ بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ اس موٹر وے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ بلوچستان کے ان غریب لوگوں کو سڑکوں کی ضرورت ہے جو بیمار ہو جائیں تو وقت پر ہسپتال نہیں پہنچ سکتے۔ ان سڑکوں کی پنجاب کے ان کسانوں کو بھی ضرورت ہے جنہیں اپنی فصل کو منڈی تک پہنچانا ہے۔ ان سڑکوں کی سندھ کے اندر مزدوروں کو بھی ضرورت ہے، کسانوں کو بھی ضرورت ہے جو اپنے گاؤں سے روزگار کی تلاش میں ہر روز شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ ان سڑکوں کے ان طالب علموں کو بھی ضرورت ہے
जिन्हें सुबह सवेरे तालीमी इदारों तक पहुंचना होता है और जो हवाई जहाज़ों में उड़ते हैं या हेलीकॉप्टरों पर सैरें करते हैं, वो कभी ज़मीन पर उतर कर देखे तो सही कि अवाम के लिए सड़कों की क्या अहमियत है। वो कभी नहीं समझ सकते कि अवाम को मेट्रो की क्या ज़रूरत है, बल्कि उन्होंने मेट्रो को जंगला बस कह दिया। और सड़कों की अहमियत समझने के लिए कुछ विजन चाहिए होता है, इसके लिए अवाम से ताल्लुक़ चाहिए होता है। और अभी आपको बता रहे थे DGFW भी और चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी आपको बता रहे थे कि अब ये सड़क कराची से शुरू हो चुकी है, हैदराबाद पहुंचने वाली है मोटरवे। इसके दोनों साइडों पे प्लांटेशन हो रही है, इसकी साइनेज जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है। यहाँ पर भी रेस्ट एरियाज बनेंगे इंशाल्लाह। ज़मीन का मसला था लेकिन उस पर भी काम जल्द शुरू हो रहा है। और आप कराची से कोई अगर हैदराबाद सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र भी करें, अगर पिकनिक के तौर पे आना चाहते हैं तो आएँ, किसी रेस्ट एरियाज में आके चाय पिएँ, खाना खाएँ, फिर कराची वापस चले जाएं। हैदराबाद वाले आएँ, चाय पिए, फिर हैदराबाद वापस चले जाएं। अब ये रुकेगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। ये जो मोटरवे है ये अब हैदराबाद जब पहुंचेगी तो उससे पहले जैसे कि अभी बताया चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कि हैदराबाद जब ये पहुंचेगी तो इंशाअल्लाह फिर ये आगे सक्खर जाएगी और 6 लेन मोटरवे सक्खर जाएगी, जिसका अभी इंशाअल्लाह चंद महीनों में उसका कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाएगा। और फिर सक्खर से मुल्तान इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर तामीर शुरू हो चुकी है। आगे मुल्तान से लाहौर तामीर शुरू हो चुकी है और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये अगले 2 से 3 सालों में ये तमाम मोटरवेज़ मुकम्मल हो जाएंगी। हमने इसकी बुनियाद रखी है और इंशाअल्लाह 2019 तक इंशाअल्लाह ये मोटरवेज़ मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले भी साथ साथ होती रहेंगी, उससे पहले भी हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि बहुत सारा हिस्सा इसका जो है वो इससे पहले हो जाएगा, लेकिन 2019 तक ये कराची से पेशावर तक आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह एक 6 लेन बड़ी खूबसूरत मोटरवे मौजूद होगी। और आप जो जहाज़ों से जाते हैं आजकल देखें, आप इस सड़क पर ट्रैफिक तो ज़रा देखें कितनी ट्रैफिक है, लेकिन मोटरवे आज पहली दफ़ा बन रही है। भाई अगर 1990 के अंदर जैसे मैंने पहले कहा है उस काम को जारी रखा जाता जो हमने शुरू किया था 1990s में, जिसकी 1991 में बुनियाद रखी थी, आज न सिर्फ कराची पेशावर तक मोटरवे पाकिस्तान के अंदर होती बल्कि पाकिस्तान के हर सूबे में चप्पे चप्पे पे मोटरवे होती। आपको ये भी याद होगा कि उस ज़माने में कराची से गवादर तक हमने एक हाईवे बनाई थी। ये 1997 की बात है जब दोबारा हमारी हुकूमत आई। कराची से गवादर हमने एक हाईवे बनाई जो कि बाद में फिर तूफ़ान आया, बारिशें हुई और फिर वहाँ फ्लड्स आए, जिसकी वजह से वो टूट फूट गई और उसको शायद बहुत अच्छी तरह से रिपेयर भी नहीं किया गया। अब तो वहाँ पर बलूचिस्तान में एक यानी ज़बरदस्त किस्म के हाईवेज़ और वहाँ पर ये एक्सप्रेसवेज़ बन रहे हैं। अभी गवादर से आप कोयटा जा सकते हैं हाईवे पे, और जो हाईवे ऐसी थी पहले, जो सड़क थी कि 2 दिन में भी पहुंचना मुश्किल होता था कोयटा से गवादर, आज सुबह आप नाश्ता करें गवादर, दोपहर का खाना आप जाके तो कोयटा में खा सकते हैं। और एक अजीमुशान सिलसिला सड़कों का जो है वो बन रहा है वहाँ पे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जबकि किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, आज सबसे ज़्यादा तवज्जो अल्लाह के फजल करम से कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज बलूचिस्तान पे दी जा रही है। गवादर एक स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट बनने जा रहा है और गवादर के अंदर जो है वो हम एक उसको अपना बेहतरीन पोर्ट उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं हमारी जो पिछले 3 सालों में सरगर्मियाँ रही हैं उस पर कितनी तवज्जो रही है गवादर पे हमारी, और हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल जो बलूचिस्तान है उसकी तब्दीली पूरी दुनिया को नज़र आनी चाहिए, और जो कि अब अल्लाह के फजल करम से होने जा रही है।
بلوچستان KPK سے مل رہا ہے ڈائریکٹلی ہائی ویز کے ذریعے سے, اور پھر بلوچستان ادھر سندھ سے مل رہا ہے, بلوچستان ڈیرہ غازی خان کے ذریعے سے پنجاب سے مل رہا ہے, اور پھر بلوچستان جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک اس کے اندر ایک بہت تیزی کے ساتھ ترقی کا ایک پورا پلان بن چکا ہے. گوادر جب ہماری ایک دوسری پورٹ بنے گی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گوادر سیدھا کنیکٹ ہوگا چائنا کے ساتھ. اور یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو KPK کہا ہے تو KPK سے آگے گلگت بلتستان ہے, تو گوادر گلگت بلتستان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے, اور پھر چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت اچھی ہائی وے کے ذریعے سے کنیکٹ ہوگا. ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں. یہ کنیکٹیوٹی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جو 10 ممالک ہیں سینٹرل ایشیا میں جن کی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں ECO کانفرنس جو اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے, وہ سب ملک انشاءاللہ گوادر کے اس پورٹ کو استعمال کریں گے اپنے امپورٹس کے لیے بھی, اپنی ایکسپورٹس کے لیے بھی, اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس ملک کے اندر. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ سارے کام جو ہے مکمل ہو رہے ہیں. ابھی یہاں پر چیف منسٹر صاحب نے بھی, مراد علی شاہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, اور پھر میں نے اس کا مشورہ کیا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین سے. تو یہ ابھی جام شورو سے 7 جو 126 کلومیٹر کی جو ہائی وے ہوگی اس کی ڈیولائزیشن ہم اس کو ڈیولائز کر رہے ہیں, اور یہ ایک بہترین ہائی وے میں منتقل ہوگی جس کو انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ جو ہے وہ مل کر انشاءاللہ اس کو تعمیر کریں گے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے, اور جس پہ کہ ہم انشاءاللہ جلدی سے عمل کرنے والے ہیں. یہ صرف سڑکوں کی نہیں بات یہاں پر, اور موٹر ویز سندھ میں بھی بن رہے ہیں, موٹر ویز KPK میں بھی بن رہے ہیں, موٹر ویز پنجاب کے اندر بھی بن رہے ہیں, اور موٹر ویز بلوچستان میں بھی بن رہے ہیں. اور ابھی یہ تو ابھی سڑکوں کی بات کریں, اس کے علاوہ بے شمار اور سڑکیں بن رہی ہیں. موٹر ویز تو 6 لین موٹر ویز ہیں, لیکن جو ہائی ویز ہیں جو 4 لین ہیں وہ تو بے شمار بن رہی ہیں پاکستان کے اندر. ایک نقشہ تبدیل ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اسی طرح سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بجلی ہے وہ بجلی بھی ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان دوبارہ واپس آ رہی ہے. چلی گئی تھی, روٹ کر چلی گئی تھی بجلی پاکستان سے, پتہ نہیں کیوں ہم نے اس کو دھکا دیا یا کیا ہوا, لیکن بجلی پاکستان آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں کہ بجلی پاکستان میں نہیں تھی, اور اس کو ہم واپس لائے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور واپس آ رہی ہے. 2018 تک انشاءاللہ مکمل طور کے اوپر پاکستان واپس آ جائے گی بجلی, اور پاکستان کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی. 10,000 میگا واٹ جو ہے وہ ہم سسٹم میں اس سال اور اگلے سال کے شروع تک شامل کریں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے چند اور سالوں میں یہ جو 10,000 کی فگر 30,000 تک پہنچ جائے گی. ہمیں تو آگے کا سوچنا ہے, آج کا نہیں. ہم وہ لوگ نہیں جو ماضی میں رہتے ہیں, ہم نے تو آگے کا سوچنا ہے کہ آج اگر آج بجلی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو اگلے 10 سال میں, 20 سال میں, 50 سال میں کتنی ہوگی. ابھی ہم اپنا یہاں پہ کوئلے کے کارخانے بنا رہے ہیں جو کوئلے سے بجلی بنائے گی. یہاں پر LNG گیس سے بجلی بنانے والے کارخانے بنا رہے ہیں, اور بہت کم ریٹ پہ ہم بنا رہے ہیں ان کو, جو شاید پہلے دگنے ریٹ پہ بنتے ہوں گے آج آدھی قیمت پہ بن رہے ہیں. ہم یہاں پر جو ہے وہ سولر پاور پلانٹس بنا رہے ہیں, ہم ونڈ ملز یہاں پہ بنا رہے ہیں جو کہ خاص طور پہ یہ سندھ کے ساحل پہ جو ہے وہ تھٹا کے علاقے میں بن رہی ہیں. اور اسی طرح سے پاکستان میں ہم ہائیڈرو پاور جو پروجیکٹس بنا رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ بھاشا ڈیم ہے, جو بھاشا ڈیم نہ صرف 4,500 میگا واٹ بجلی فراہم کرے گا, بھاشا ڈیم ایک بہت بڑا ڈیم بھی ہوگا جو پاکستان کے کاشتکاروں کو, پاکستان کے
جو ہے وہ ذمہ کو جو ہے وہ ان کی ضرورتیں پوری کرے گا، پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرے گا، اور وہ منگلہ سے بھی اور وہ تربیلا سے بھی بڑا ڈیم بن رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس کے لیے ہم نے ابھی 100 ارب روپے خرچ کر کے اس کی زمین خریدی ہے، اس کے لیے اب کام شروع کیا جا رہا ہے، اور اس بہت بڑا منصوبہ ہے، وقت تو لگے گا، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مستقبل کی پلاننگ ہے یا نہیں ہے، یہ مستقبل کے منصوبے ہیں، اور کوئی یہ نہیں دیکھیں کہ ہم اپنا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی کریں کہ جو ہمارے ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ ہم تو آج یعنی کہ اگر بھاشا منصوبے کی اگر آج بات کر رہے ہیں تو بھاشا کے منصوبہ جو ہے وہ تو آج سے 10 سال کے بعد مکمل ہوگا۔ ہم نے اپنے لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ہم نے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے کہ پاکستان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر بجلی کو سستی کیسے کیا جائے، پاکستان کے آنے والے 20 سالوں میں کتنی بجلی کی پیداوار ہونی چاہیے۔ تو یہ سب یہ تو دو ان سیکٹر کی بات ہے، میں سوشل سیکٹرز کی بھی بات کرتا ہوں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اس کے لیے بھی ہماری ایک بھرپور پلاننگ ہے جو کہ انشاءاللہ اسی سال کے دوران ہم اس کو پوری طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وسائل کم ہے، کوئی شک نہیں ہے، ضرورتیں بہت زیادہ ہیں پاکستان کی، اور لیکن وسائل میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اضافہ ہوا ہے پچھلے 3-3.5 سالوں میں، اور ان وسائل کو ہم اس وقت ان منصوبوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جناب چیئرمین، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ سارے جو منصوبوں کی میں بات کروں، خاص صرف روڈ سیکٹر میں، صرف کمیونیکیشن سیکٹر میں 1000 جو ہے وہ بلین روپیہ 1000 بلین روپیہ جو ہے وہ ان منصوبوں پہ حکومت پاکستان اس وقت خرچ کر رہی ہے، 1000 بلین۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سڑک سب سے پہلا زینہ ہوتا ہے ترقی کا، اگر سڑک ہوگی تو پھر ہسپتال بھی بنے گا، سڑک ہوگی تو اسکول کالج یونیورسٹی بھی بنے گی، سڑک ہوگی تو انڈسٹری بھی لگے گی، سڑک ہوگی تو کسانوں کا پروڈیوس ہے جو وہ مارکیٹس کے اندر بھی پہنچے گا، سڑک ہوگی تو مزدوروں کو، کاشتکاروں کو روزگار ملے گا، اور سڑک ہوگی تو لوگ قریب آئیں گے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بھی کہا ہے۔ تو یہ سڑک جو ہے اس کا بنیادی کردار ہے ترقی میں۔ جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے، سب سے پہلے انہوں نے فوکس کیا ہے سڑکوں پہ، ہائی ویز پہ، موٹر ویز پہ، جو کہ ہماری 90s کی جو ہے وہ ویژن تھا ہمارا 1990 سے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی وقت میں ان لائنز پہ کام کر رہا تھا کہ صرف پشاور سے اسلام آباد سے لاہور موٹر وے نہیں بننی چاہیے، یہ آگے کراچی جانا ہے، اس نے گوادر جانا ہے، اس نے پاکستان کے کونے کونے میں پہنچنا ہے، اور اگر وہ تسلسل جاری رہتا تو آج یعنی کہ جگہ جگہ پہ الحمدللہ یہ موٹر ویز بن چکی ہوتی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ کام وہیں کہ لاہور رک گیا، آگے نہیں بڑھا؟ ان چیزوں کو آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اور نہ بڑھایا گیا۔ پھر یہاں پر ایسے بھی دور آئے ہیں جب کہ یہاں بجلی ناپید ہو گئی۔ بھائی اس کا حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے، یہ سوالات پوچھنے چاہیے کہ کیوں اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ یہاں بجلی تک جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملتی رہی، اور آج نہ صرف بجلی ماشاءاللہ آ رہی ہے، بجلی کے ریٹس بھی کم ہو رہے ہیں۔ اب جو ہم جو اس کوئلے سے بجلی بنائیں گے، کوئلے سے جو بجلی بنے گی اس کی قیمت بھی کم ہوگی، ہماری انڈسٹری چلے گی، ہمارا ایگریکلچر چلے گا، ہمارے ملک کے اندر پروڈکشن سستی ہوگی، ہمارے لوگوں کو کم قیمتوں پہ چیزیں جو ہیں وہ دستیاب ہوں گی، پاکستان ایکسپورٹس میں کمپیٹ کر پائے گا، پاکستان کے اندر مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئے گی اگر بجلی کے ریٹس کم ہوں گے۔ اگر بجلی کے ریٹس زیادہ ہیں، خدا نہ خواستہ جیسے کہ بہت زیادہ تھے جب ہم آئے ہیں، اور ہم نے اس میں کافی کمی ہم لے کے آئے ہیں، اگر ریٹ زیادہ ہوتے تو پھر کہاں کی کمپٹیشن اور کہاں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے بجلی انڈسٹری میں صنعتوں کے لیے 100% بجلی مہیا کی جا رہی ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، 1 گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، اور گیس بھی مل رہی ہے، بجلی بھی مل رہی ہے، گھریلو صارفین کو بھی انشاءاللہ ملے گی،
اور اس میں بھی انشاءاللہ کوئی جو ہے وہ تعطل نہیں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان چیزوں پہ توجہ دے رہے ہیں. دھرنوں ورنوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہ اپنا جو وہ کرتے رہے دھرنے, ہم انشاءاللہ اپنے کام کو کرتے رہیں گے. لوگوں کو پتہ لگتا رہے گا کون دھرنے والے ہی ہیں صرف اور کون ترقی والے ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا ہے ترقی, ہمارا ایجنڈا ہے خوشحالی, اور اس میں انشاءاللہ ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. اس میں آؤ اس میں آ کے ہمارا مقابلہ کرو. کہو کہ جناب اس میں ہم آپ کا مقابلہ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ دیکھیں پھر لوگ پاکستان کے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن دھرنوں اور ان چیزوں کا تو فیصلہ لوگ پہلے ہی کر چکے ہوئے ہیں, اور لوگ جانتے ہیں کہ کون کام کرتے ہیں اور کون جو ہے وہ اپنا ان چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں. خواتین و حضرات, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں بڑے اچھے کام کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. ابھی ماشاءاللہ جو مجھے سب سے بڑی خوشی ہے, مراد علی شاہ صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تھر کے اندر اب جو ہماری کوئلے کی کان ہے, اور جو اس پہ اب کام جو ہو رہا ہے, اس کان سے کوئلہ حاصل کیا جا رہا ہے. کوئلہ حاصل کر کے ہم وہیں پاور پلانٹس بھی لگا رہے ہیں, بجلی کے کارخانے لگا رہے ہیں. یہ پاکستان کا مستقبل ہے. اور جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بجلی انشاءاللہ آنے والے وقت میں سستی ہوگی, مجھے تھر سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تھر کے کوئلے سے جو بجلی بنے گی وہ بہت ہی مناسب ریٹس کے اوپر بجلی بنے گی. اس کی کاسٹ بھی کم آئے گی. اس کا بہت فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو پہنچے گا, سندھ کو پہنچے گا, اس کا فائدہ باقی پاکستان کو پہنچے گا. یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور یہ کام جو ہے یہ آج جب سے پاکستان بنا, آج 70 سال کے بعد پہلی دفعہ یہ کام شروع ہو رہا ہے, جو کہ کسی بھی ایک عجوبے سے کم نہیں ہے. اور اس کے لیے میں جتنی بھی آپ کو مبارکباد دوں, اور سندھ کو بھی میں اس سلسلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور خود جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ بجلی کے کارخانے جو لگنے شروع ہو گئے ہیں, یہ انشاءاللہ چند سالوں میں مکمل ہو جائیں گے, 2-3 سالوں میں. اور پھر انشاءاللہ اس سے پورا جو ہے وہ پاکستان کو ایک نئی بجلی انشاءاللہ ملنی شروع ہوگی, جو کہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب یہ موٹر وے بالکل مکمل ہو جائے گی. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم محمد نواز شریف موٹر وے کے افتتاحی مرحلے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 3 سال پہلے تعمیر پاکستان کے سفر کا آغاز کیا, اور ملک کی ترقی کھیل نہیں ہے, ویژن چاہیے ہوتا ہے. یہ بھی کہا کہ تعمیر وطن کے سفر میں نیا سنگ میل عبور کرنے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی. تعمیر وطن ہماری منزل ہے تو موٹر ویز ناگزیر ہیں. موٹر ویز وہ شریانے ہیں جن میں معیشت کا خون گردش کرتا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ حیدرآباد موٹر وے کا 60% کام مکمل ہو گیا ہے, اور عوام اپنی آنکھوں سے نیا پاکستان تعمیر ہوتا دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ موٹر ویز اب خواب نہیں رہے, اب ان کی تعبیر ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 75 کلومیٹر کا سیکشن ہے کراچی حیدرآباد موٹر وے کا M9 کا, جو آج کمپلیٹ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی سے پشاور تک جتنے بھی موٹر ویز زیر تعمیر ہیں وہ 2019 تک مکمل کر لیے جائیں گے, اور یہ 6 رویا سڑکیں ہیں اور عوام کو سفر کی آسانیاں ہوں گی. اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آج دنیا ایک نیا پاکستان دیکھ رہی ہے. تقریباً 36 ارب روپے کی لاگت سے یہ سیکشن مکمل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ اس سے سفر جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. ٹوٹل 136 کلومیٹر لینتھ ہے, اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2018 تک, مارچ 2018 تک اسے بھی جلد از جلد مکمل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی وزیر اعظم سے, تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جامشورو اور سہون تک 126 کلومیٹر جو ہائی وے ہے اس کو 2 رویا بھی کیا جا رہا ہے, اور وفاق اور سندھ مل کر یہ کام کریں گے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ 2013 میں کیے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں, دن رات ایک کر کے معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے. عوام جانتے ہیں کچھ لوگ نوجوانوں سے مخلص نہیں ہیں. یہ بھی کہا کہ آج دنیا نیا اور ابھرتا ہوا پاکستان دیکھ رہی ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ لاکھوں آنے والے وقت میں روزگار ملے گا. چارٹر طیاروں پر اڑنے والوں کو موٹر
वेज की जरूरत नहीं। वजीर आजम ने कहा लेकिन अवाम को मोटर वेज की जरूरत है। अगर हुकूमत ना गिराते तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में मोटर वे होती। आज सबसे ज्यादा बलूचिस्तान पर तवज्जो दी जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि गवादर स्टेट ऑफ द आर्ट बंदरगाह बनने जा रहा है। बलूचिस्तान को पूरे मुल्क से जोड़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर तेजी से जारी है। गवादर को गिलगित बल्तिस्तान से चीन तक जोड़ रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि हम वस्ती एशिया के ममालिक तक जमीनी राब्ता बना रहे हैं। वजीर आजम से पहले DGFWO ने तकरीब से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह 14 अगस्त को ये मोटरवे खोल दी जाएगी और तकरीबन 60% काम मुकम्मल हो चुका है। 5 पुल, 197 किलोमीटर सर्विस रोड और 40 किलोमीटर शजरकारी भी इस मंसूबे का हिस्सा है।